مہاجرین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غور و خوض فرما رہے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے مسجد نبوی میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ بنی سعادہ کی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر بلایا تو پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آنے سے معذرت کر لی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار پر باہر اور تفصیل معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سقیفہ بنی سعادہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ انصار کی جانب سے تند و تیز تقاریر کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن تبدیل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقاریر کا جواب دینا چاہتے تھے، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت مزاج کے باعث انہیں روکا اور خود تقریر فرمائی۔ یہ تقریر اتنی فصیح و بلیغ ایسی منصفانہ اور حکیمانہ تھی کہ بدلے ہوئے ذہن پھر سے پلٹ آئے۔ وہ انصار کی تعریف و توصیف میں جو کچھ کہہ سکتے تھے کہہ گئے۔ اس تقریر کے بعد انصار و مہاجرین میں کسی کو جواب میں کچھ کہنے کی نوبت پیش نہ آئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں حضرات امت میں بہترین افراد میں سے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک کے ہاتھ میں بیعت کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو قبل اس کے کہ ان کا یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے، حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، ہاتھ لائیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا، اسی وجہ سے آپ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے مستحق ہیں۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے در حقیقت اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو ان تمام لوگوں میں بہترین ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی۔ اس طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، آپ تمام مہاجرین میں افضل ترین ہیں، آپ غار ثور کے تنہا ساتھی تھے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دینی فریضہ نماز کے قیام و اہتمام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی اور اس اہم منصب پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ مہاجرین کے ان دونوں سربراہوں نے جن الفاظ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کے ان الفاظ سے پوری امت مسلمہ کی نمائندگی ہو گئی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں تمام انصار نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ بعض روایوں نے اس کی منظر کشی اس طرح کی ہے کہ لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے اس جوش و خروش سے بڑھ رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کے اس ریل پیل میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون دیے جائیں گے۔ مصر کے ایک عظیم مصنف محمد حسین ہیکل اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ اجتماع اسلام کی زندگی میں ایک نہایت اہم اجتماع تھا، اور اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر غیر معمولی عزم و حزم کا ثبوت نہ پیش کیا ہوتا تو اندیشہ تھا کہ اس نئے دین کے خلاف خود اس کے گوارے کے اندر بھی اس طرح کی بغاوت پھوٹ پڑے جس طرح کی بغاوت عرب کے دوسرے مقامات سے پھوٹ پڑی تھی، اور یہ بغاوت ایسے وقت میں پھوٹتی جبکہ پیغمبر اسلام کا جسد خاکی ابھی سپرد خاک بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں دو جوڑے تقسیم کرے وہ جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا، فرشتے پکاریں گے، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے، اس میں سے آ جا۔ پھر جو کوئی نماز ادا کرنے والوں میں سے ہوگا اور جو کوئی روزہ داروں میں سے ہوگا وہ ریان یعنی روزہ داروں کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو کوئی صدقہ دینے والا ہوگا تو وہ صدقہ کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ان تمام دروازوں سے پکارا جائے اس کو تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تو کیا کوئی شخص ان تمام دروازوں سے بھی پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے۔